موبائل سے ہی پڑھائیں گے. سفر پہ رہنے کی وجہ سے کتاب ہارڈ کاپی ہم لے کے نہیں آئے ہیں, لہذا ویڈیو آف کر رہے ہیں اور آڈیو پہ آپ لوگ توجہ دیجیے گا. میں اپنے موبائل سے PDF نکال کے تدریس کا آغاز کر رہا ہوں. منطق کا یہ کلاس شروع ہو رہا ہے. آپ لوگ منطق کی کتاب کھول لیجئے. گزشتہ ہفتے جو ہمارا منطق کا درس چل رہا تھا وہ منطق 1 میں ہم موضوع منطق بیان کر رہے تھے اور اس کے بعد پھر وجہ تسمیہ کو بیان کیا گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا سمت منطق, اور یہ والا درس دوم ختم ہو گیا تھا, مگر آخری کچھ سطور میں نے جلدی سے بیان کی تھی تو وعدہ کیا تھا کہ اس کو بعد میں پورا کروں گا, یہ دہرا دوں گا. ٹھیک ہے نا, یہیں تک ہوا تھا نا. آپ لوگوں نے اپنے بکس میں کتابوں میں نشان لگایا ہوگا. یہیں تک ہوا تھا نا کلاس. نہیں, دوسرا درس شروع نہیں بلکہ دوسرا درس ختم ہو گیا تھا. جی, درس دوم سمت, تقسیم و مباحث منطق. تو سوری, ہاں شروع ہوا تھا, یعنی دوسرے درس کا پہلا حصہ جو ہے سمت منطق وہ ختم ہوا تھا. خوب صحیح فرمایا آپ نے. تو سمت منطق میں بات ہو رہی تھی, یعنی منطق کی نامگزاری. منطق کو منطق کیوں کہا جاتا ہے, علم منطق کو. اس میں بیان کیا گیا تھا کہ منطق کا لغوی اور حقیقی معنی تو تکلم اور گویائی کا ہے, اور مجازی معنی تفکر کا ہے, عقل اور شعور کے استعمال کا ہے. اب یہ یا مصدر میمی ہے, اور مصدر کا ترجمہ فارسی میں جب مصدر کرتے ہیں نا, مصدر کو بیان کرتے ہیں تو آخر میں تے یا نون لگتا ہے عام طور پہ, گفتن, کردن, آمدن, ٹھیک ہے, موندن. اور اردو میں عام طور پر ترجمہ آخر میں الف و نون اور الف لگتا ہے, کرنا, کھانا, پینا, آنا, جانا. تو اگر مصدر مانیں گے اس کو, مصدر میمی, تو یہ ہو جائے گا بمعنی سخن گفتن, یعنی بولنا. منطق حقیقی معنی کے لحاظ, لیکن منطق کا جو مجازی معنی ہے اس کے لحاظ سے یہ ہو جائے گا شعور, تفکر کردن, سوچنا, غور و فکر کرنا. اس معنی میں منطق ہو جائے گا. ٹھیک ہے, خوب. اور اگر اس کو ہم منطق کو, لفظ منطق کو اس میں مکان مانیں گے تو یعنی محل سخن گفتن یا محل فکر کردن, یعنی سوچنے کی یا بات کرنے کی جگہ. انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں. کس معنی کی بنیاد پر؟ تفکر کے معنی کی بنیاد پر, گویائی کے معنی میں نہیں. جب منطق میں نطق بولا جاتا ہے تو اس کا معنی مجازی مراد ہوتا ہے. انسان حیوان ناطق ہے, یعنی انسان بولنے والا جانور نہیں بلکہ سوچنے والا, فکر کرنے والا, شعور کرنے والا جانور ہے. اس لیے کہ گویائی تو انسان میں بھی ہے اور حیوان میں بھی ہے. وہ چیز جو انسان کو حیوان سے الگ کرتی ہے وہ گویائی نہیں ہے بلکہ نطق یعنی شعور ہے. شعور کی بنیاد پر انسان جو ہے وہ انسان بنتا ہے. خوب. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ مصدر کے معنی ہے مثلا, تو علم منطق کو علم منطق کیوں کہا گیا؟ مبالغے کی بنیاد پر. جیسے آپ جانتے ہیں کہ زید عادل کہنا ہوتا ہے, مگر جب بہت زیادہ عدل کو بتانا ہوتا ہے تو زید عادل کی بجائے کہا جاتا ہے زید عادل, زید عادل ہے. جیسے
ہم نبی اکرم کے لیے کئی بار کہتے ہیں کہ نبی صاحب رحمت نہیں بلکہ نبی خود رحمت ہیں. تو کبھی مبالغے کی وجہ سے مسمى پہ مصدر کا اطلاق کیا جاتا ہے. زید عادل، زید عادل ہے کہنا ہے، مگر بجائے اس کے کہ عادل کہا جاتا ہے زید عادل. اسی طریقے سے مبالغے کی وجہ کی بنیاد پر اس کو، چونکہ اس میں انسان جو ہے نا اس کی ترقی میں سب سے اہم ترین کردار جو چیز ادا کرتی ہے وہ نطق ہے، شعور ہے، گویائی ہے. گویائی کہہ رہا ہوں، شعور اور نطق اور تعقل، شعور اور نطق اور تعقل ہی کی وجہ سے انسان بنتا ہے اور اہم ترین جز ہے انسان کے وجود کا. اس وجہ سے منطق کو اگرچہ یہ مصدر ہے مگر خود اس مصدر کو علم منطق کے نام سے یاد کیا گیا. اس میں انہوں نے تحریر کیا علم منطق جائگاہ ظہور و بروز ہے. اچھا نیچے کیا ان علم را منطق نامیدند یا اسباب مبالغه است، یا مبالغه کی جہت سے علم کو علم منطق کہا جا رہا ہے. در صورتی کہ آن را مصدر میمی بدانیم، اس صورت میں جب اس کو مصدر میمی سمجھیں ہم، بدان معنی ہے کہ ان دانش بے اندازہی در رشد نطق انسان نقش دارد گویا خود آنس. اس معنی میں کہ یہ علم منطق انسان کے نطق میں اتنا زیادہ، انسان کے نطق کے رشد میں، آگے بڑھنے میں، ترقی کرنے میں، نطق انسان کے بہتر ہونے میں، شعور انسان کے بہتر ہونے میں یہ علم اتنا زیادہ کارگر ہے کہ گویا خود نطق ہے یہ. خوب یا اس کو ہم علم منطق کو کیا کہیں، وہ یا بدین جہت است، یا علم منطق کو منطق اس لیے کہتے ہیں بدین جہت است کہ علم منطق جائگاہ ظہور و بروز نطق و اندیشہ انسان است، کہ علم منطق انسان کے فکر اور اندیشے اور تفکر اور تعقل کے ظاہر ہونے کی جگہ ہے، اگر اس کو اس میں مکان ہم مانے تو. خیر ہمیں اس سے بحث نہیں کہ اس میں مکان مانے یا اس میں مصدر میمی مانے. اصل چیز یہ ہے کہ منطق جو ہے وہ نطق سے بنا ہے. نطق سے جو ہم معنی مراد لیتے ہیں وہ گویائی نہیں بلکہ شعور معنی لیتے ہیں، اور اسی لیے انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے. اور یہ علم چونکہ انسان کے رشد میں مددگار ثابت ہوتا ہے، رشد نطقی میں، رشد شعوری میں، لہذا اس علم کو علم منطق کہا جاتا ہے. خوب، اب اس کے بعد آ رہی منطق تدوینی و منطق تکوینی. یہ منطق بھی دو طریقے کی ہے، یعنی یہ شعور جو ہے یہ دو طریقے کا ہے، منطق تدوینی ہے اور منطق تکوینی ہے. خوب، تکوینی تو آپ کو پتا ہے کسے کہتے ہیں. تکوین کہتے ہیں وہ چیز جو فطرتاً وجود میں آئی ہوئی ہو، اللہ کی طرف سے، جس کے وجود میں آنے میں، جس کے وجود کے آنے میں بشر کا کوئی دخل نہیں ہے. تکویناً، خلقتاً وہ چیز ایسی ہے. جیسے اللہ کے سلسلے میں، اللہ کے ارادے کے سلسلے میں آپ نے سنا ہوگا اللہ کا ارادہ ایک ارادہ تکوینی ہے، ایک ارادہ تشریعی ہے. تکوینی ارادہ تکوینی کو اس طریقے سے پیش کیا گیا ہے کن فیکون، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ کا امر، یہ سورہ یاسین، اللہ کا امر یہ اگر کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے. یہ ارادہ تکوینی کے جس میں تبدیلی کا امکان نہیں ہے. جو اللہ نے ارادہ کر لیا وہ محقق ہونا ہے. اور ایک اللہ کا ارادہ ہے جسے ارادہ تشریع کہتے ہیں. ارادہ تشریع میں یہ ہے کہ اس میں امکان تخلف ہے. اللہ نے اپنے ارادہ تشریع کے تحت ہم سے یہ چاہا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، ہم روزہ رکھیں. ارادہ تشریع کے تحت ہم سے بہت سی چیزیں اللہ نے طلب کی ہیں. تو اللہ کا ارادہ تو ہے کہ ہم پاک رہیں، اللہ کا ارادہ تو ہے کہ ہم بے گناہ رہیں، اللہ کا ارادہ تو ہے کہ ہم ظلم نہ کریں، مگر وہ ارادہ تکوینی نہیں ہے کہ جیسے اللہ جب ارادہ کرتا ہے کسی کو مارنے کا یا حیات دینے کا تو اس میں انسان کے اختیار میں نہیں ہے، نہ انسان اپنی مرضی سے جی سکتا ہے نہ مر سکتا ہے. لیکن ارادہ تشریعی میں اللہ کا ارادہ تو ہے کہ ہم ایسا کام کریں، مگر وہ اس ارادے میں اللہ نے ہم کو مجبور نہیں کیا، تخلف کا امکان ہے.
یعنی ہو سکتا ہے ہم نماز پڑھیں، ہو سکتا ہے نماز نہ پڑھیں. تو تکوینی کا مطلب سمجھ میں آ گیا ارادے. خوب، تو یہ تکوینی تشریح کے مقابلے میں استعمال ہوا جب ہم شریعت کے اعتبار سے یا عقیدے کے اعتبار سے گفتگو کرتے ہیں. ساتھ میں ایک چیز اور بھی ہے، تدوینی. تدوینی کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز، مرتب کی ہوئی چیز، بنائی ہوئی چیز. کہ آپ نے کئی بار کتاب کے اوپر لکھا ہوا دیکھا ہوگا تدوین فلاں، یعنی ایک رائٹر کی جگہ پر ایک ہوتا ہے رائٹر، جیسے مصنف کہتے ہیں کتاب کا لکھنے والا. ایک رائٹر نہیں ہوتا ہے، مگر یہاں سے بکھری ہوئی چیز، وہاں سے بکھری ہوئی چیز اکٹھا کیا، دوسروں کے مطالب کو مرتب کر کے آپ کے سامنے کتاب پیش کر دی، تو کہتے ہیں تدوین، فلاں نے تدوین کی ہے. تو تدوین کہتے ہیں مرتب کرنے کو، اکٹھا کرنے کو، بنانے کو. تو ایک ہے منطق تکوینی جو اللہ نے انسان کے وجود میں رکھا ہے. انسان، منطق مطلب شور، یہ تو واضح ہے. اب یہ جو ارادہ اور یہ جو منطق ہے، دو طریقے کی منطق ہے. ایک منطق تکوینی ہے جو اللہ نے انسان کے وجود میں رکھی، یعنی پیدا کیا تو فطرت ناطقہ پہ پیدا کیا، عقل و شعور دے کے پیدا کیا کہ پیدا ہوتے ہی وہ انسان حیوان سے الگ رہے. ہم اس منطق کی بات نہیں کر رہے ہیں جو اللہ نے الہام کی ہوئی انسان کے وجود کے اندر. ہم جس منطق کی بات کر رہے ہیں جو صحیح تفکر کرنے کا سلیقہ سکھاتی ہے، وہ منطق تدوینی ہے، جس کے لیے ارسطو نے، افلاطون نے، اور کیا نام ہے اس کے بعد کے، افلاطون کا نام نہ لیں ابھی فی الحال، کیونکہ افلاطون فلسفی جانے جاتے ہیں اور منطقی تو تھے عملاً، مگر اصطلاحی طور پہ ان کو منطقی سے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ان کے شاگرد ارسطو نے علم منطق کا آغاز کیا باقاعدہ. تو جو منطقیین گزرے ہیں جیسے ارسطو وغیرہ، ان لوگوں نے جو قاعدے مرتب کیے ہیں صحیح تفکر کرنے کے، کتابی شکل دی ہے، قوانین کی شکل میں مرتب کیا ہے، ان منطق کو منطق تدوینی کہتے ہیں. اب آئیے یہ کتاب میں کیا فرما رہے ہیں، منطق یا منطق تدوینی ہے یا منطق تکوینی. فرما رہے ہیں در در سے گزشتہ گفتہ شد انسان ذاتاً موجودی متفکر ہے. پچھلے درس میں بتایا گیا کہ انسان ذاتاً ایک موجود متفکر ہے. باید بدانیم ان موہبت ممتاز و خدادادی بر اساس نوع خلقت الہی تکویناً بے شیوہ خاصی عمل میکند. اور یہ اللہ کی ایک موہبت ہے، اللہ کا ہبہ ہے، اللہ کا ہدیہ ہے، ممتاز ہے، ہدیہ ممتاز خدادادی ہے کہ جو خلقت سے ہی اپنے انسان کے وجود میں اثر انداز ہے. ٹھیک ہے. خوب، پھر نیچے ایک دو لائن کے بعد لکھتے ہیں ان جریان طبیعی اندیشہ ہمان منطق تکوینی و فطری ہے. اور اس اللہ کی دی ہوئی موہبت کے نتیجے میں جو انسان جو ہے وہ فطری طور پر کچھ چیزیں سوچتا ہے اور آگے بڑھتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس موہبت الہی کو منطق تکوینی یا منطق فطری کہتے ہیں کہ تمام انسانوں میں پائی جاتی ہے، چاہے وہ جاہل ہو، چاہے عالم ہو، پڑھا لکھا ہو، چاہے ان پڑھ ہو، سب میں یہ منطق پائی جاتی ہے، جسے منطق تدوینی کہتے ہیں، منطق تکوینی کہتے ہیں. لیکن تدوین اور تنظیم قوانین، ٹھیک ہے، سوچنے کی صلاحیت اللہ نے دی، مگر درست سوچنا، اس کے لیے قوانین وضع کیے گئے ہیں کہ کیسے درست سوچا جائے تاکہ انسان جو ہے وہ غلطی نہ کر سکے اپنی فکر میں. اس کے لیے جو قوانین مرتب کیے گئے ہیں، جس قوانین کے مجموعے کا نام منطق رکھا گیا ہے، اس منطق کو منطق تدوینی کہتے ہیں. یہ خود انسان کی بشر کی مرتب کرتا منطق ہے، تیار کردہ منطق ہے، منطق تدوینی. آپ لوگ ذرا سے بتائیے گا، یہ جو منطق تکوینی اور منطق تدوینی کا فرق میں نے واضح کیا، سب کے لیے کلیئر ہے، آسان ہو گیا؟ خوب، آ جاتے ہیں. دیکھیے میں زوم ایپ کو نیچے کر کے اور پھر اسکرین پر بک کھول کر پڑھ رہا ہوں، لہٰذا اگر آپ کے کوئی سوالات آ رہے ہوں گے تو میں سوالات دیکھ نہیں پا رہا ہوں. بعد میں انشاءاللہ اگر کوئی اہم سوال ہوگا تو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا، ہم تک بھجوا دیجیے گا واٹس ایپ کے ذریعے. خوب،
اب فرماتے ہیں، یہ صفحہ نمبر 33 پہ ہم پہنچ گئے ہیں، فرما رہے ہیں کہ ضرورت فراگیری منطق تدوینی علی رغم وجود منطق تکوینی در نہاد ہستی آدمی، از آن رو است که اگرچه اصل قدرت و تفکر و چگونگی کارکرد طبیعی آن امر خدا دادی و تکوینی است، اما گاه انسان متفکر از چرایی و چگونگی اندیشه خود غافل است. منطق تدوینی کی ضرورت کیا ہے جب منطق تکوینی انسان کے وجود میں ہے؟ علم عقائد میں، علم کلام میں آپ نے پڑھا ہوگا، نہیں پڑھا ہوگا تو آگے بتایا جائے گا، بالکل ویسے ہی سمجھ لیے جیسے نبی کی ضرورت ہے. اللہ نے دو طریقے کے رہنما کا انتظام کیا ہے انسان کے لیے. ایک رہنما جو ہے وہ رہنما ہے کہ جو خود وجود انسان میں ہے، اور ایک رہنما وہ ہے کہ جو وجود انسان میں نہیں ہے، خارج میں ہے. انسان کے وجود کے اندر جو رہنما اللہ نے رکھا ہے، اچھے برے کی تمیز کرنا، صحیح غلط کو سمجھنا کی صلاحیت، اسے کہتے ہیں عقل. لیکن یہ عقل سلیم نہیں ہے، یہ عقل خطا بھی کر سکتی ہے. اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عقلاء کے نظریات میں بھی اختلاف ہوتا ہے. سب ایک ہی چیز کو صحیح اور سب ایک ہی چیز کو غلط نہیں سمجھتے. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں اختلاف ہو جاتا ہے. کچھ کلی چیزیں جس کو سب صحیح اور سب غلط کہتے ہیں. مثال کے طور پہ صدق کو سب صحیح کہیں گے، کذب کو سب غلط کہتے ہیں. لیکن ہے بہت سی چیزیں ایسی بھی جس میں اختلاف ہوتا ہے. تو ہر چیز کو درک کرنے کی صلاحیت عقل بشری میں نہیں ہے. اب ایسی جگہ کے جہاں پر انسان کی عقل قاصر ہو جاتی، اس عقل کو صحیح راستے پہ لے جانے کے لیے ایک رہنما کی ضرورت پڑتی ہے. جہاں پر عقل رک جاتی ہے وہاں پر ایک الہی رہنما کی ضرورت پڑتی ہے. اس الہی رہنما کو کہتے ہیں نبی یا رسول. تو نبی جس طریقے کے دو ہیں، ہادی اور رہنما، دو طریقے کے ہیں. ایک انسان کے وجود کے اندر کا ہادی اور رہنما، نبی باطنی، اور ایک نبی ظاہری. نبی باطنی یا ہادی باطنی اور رہبر باطنی جو ہے وہ عقل ہے، انسان کے وجود کے اندر اللہ نے قرار دیا ہے. لیکن جن چیزوں کو انسان کا اپنا وجود نہیں سمجھ پاتا، انسان کی اپنی عقل نہیں سمجھ پاتی ہے، وہاں پر اس کو رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے ہادی کی. اسے نبی اور رسول کہتے ہیں. اسی طریقے سے یہاں پہ بھی ہے کہ عقل ٹھیک ہے کہ منطق تدوینی انسان کے اندر ہے، مگر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ منطق تدوینی کو استعمال کرنے میں سب ایک جیسے نہیں ہوتے، غلطیاں ہو جاتی ہیں. اس لیے ضرورت پڑ جاتی ہے کہ انسان اگرچہ موجود متفکر ہے، مگر اپنے اندیشے کو کس طریقے سے استعمال کرو، غفلت سے بچا رہے. وہاں پہ مغالطے سے بچنے کے لیے ضرورت یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ منطق تدوینی اس کے حوالے کی جائے تکوینی کے ساتھ ساتھ. خوب، یعنی منطق تکوینی اکثر اوقات صرف سامنے کی چیز کو سمجھاتی ہے، گہرائی میں جا کر کے اندر کی باتوں کو اور گہری باتوں کو منطق تکوینی نہیں سمجھا پاتی. تو وہاں پر جب انسان مغالطے کا شکار ہو جاتا ہے تو استدلال کی ضرورت پڑتی ہے، برہان قائم کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، لاجیکل باتیں پیش کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. وہ لاجیکل باتیں جو ہیں، وہ منطقی باتیں کہ جو صحیح استدلال کو پیش کرنے کی صلاحیت انسان کے اندر ادا کرتی ہیں، انہی باتوں کے مجموعے کا نام تو علم منطق ہے، منطق تدوینی ہے. لہذا منطق تدوینی کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ منطق تکوینی کو صحیح شاہراہ پہ گامزن رکھا جا سکے. اور ساتھ میں ایک چیز اور بھی ہے کہ منطق تدوینی کی ممارست اور تمرین سے انسان کی عقلی ورزش بھی ہو جاتی ہے، ورزش عقلی بھی ہوتی ہے. خوب، اس کے بعد بتا رہے ہیں منطق یا سوری ہے یا مادی ہے. منطق سوری اور منطق مادی. خوب، کیونکہ آج تھوڑا سا تاخیر سے میں نے کلاس شروع کیا اور ابھی فوراً 1:30 بجے مبادی کلاس بھی شروع کرنا ہے، اس لیے آج اتنا کافی ہے. انشاءاللہ
منطق کی باقی بحثوں کو کل کے درس بیان کروں گا. باخدا الحمدللہ رب العالمین. آپ لوگ جلدی سے 5 منٹ کے بعد ہو جائیے گا.